اپنے قرآن کو جادو ہرگز یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں سے ہی ان کی بات یہ غلط ہے کہ جو قرآن کو جادو کہتے ہیں۔ آگے سنیے پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ام یقولون افترا قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا هو اعلم بما تفیدون فیہ کفی بہ شہیدا بینی وبینکم وہو الغفور الرحیم۔ بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے خود ہی قرآن بنا لیا۔ تم فرماؤ اگر میں نے اسے خود ہی بنایا ہوگا تو تم اللہ کے سامنے میرے لیے کسی چیز کے مالک نہیں ہو۔ وہ خوب جانتا ہے جن باتوں میں تم مشغول ہو، اور میرے اور تمہارے درمیان وہ کافی گواہ ہے، اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کفار مکہ کا قرآن مجید کو جادو تو کہنا یہ ایک طرف، فرمایا وہ اس سے بھی بدتر بات کہتے ہیں۔ اور وہ بدتر بات کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بنا لیا اور اسے اللہ کی طرف منسوب کر دیا، یعنی یہ حضور پر بہتان لگا رہے ہیں۔ تو فرمایا یہ ان کی اس سے بھی بڑی بدتر بات ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے یہ فرما دیں کہ اگر بالفرض میں اپنی طرف سے اگر قرآن بنا کر اسے اللہ کی طرف منسوب کر دیتا تو یہ یاد رکھو یہ اللہ پر بہت بڑا بہتان ہوتا، اور اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ کا دستور یہ ہے کہ وہ اس کی طرف بہتان باندھنے والے کو، ایسے افتراء کرنے والے کو جلد سزا میں گرفتار کر دیتا ہے۔ اور تمہیں تو یہ قدرت ہی حاصل نہیں کہ تم کسی کو اس کی سزا سے بچا سکو یا کسی سے اس کے عذاب کو دور کر سکو۔ تو پھر محبوب ان سے کہیے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں اپنے رب پر بہتان باندھ کے خود کو اس کے عذاب کے لیے پیش کر دیتا، یعنی فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ مجھے کسی طرح کی کوئی سزا نہیں دی گئی، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ میں اپنی رسالت کے دعوے میں جھوٹا نہیں ہوں، اور نہ ہی میں نے اس قرآن کو اپنی طرف سے بنایا ہے، بلکہ جبکہ میں سچا ہوں اور قرآن بھی اللہ کا کلام ہے۔ تو یاد رکھو کہ اللہ ان باتوں کو خوب جانتا ہے کہ جن باتوں میں تم مشغول ہو، اور تم جو کچھ قرآن کے بارے میں کہتے ہو وہ بھی اسے اچھی طرح معلوم ہے۔ سن لو کہ وہ تمہیں پھر وہ تمہیں اس کی سزا دے گا۔ اور یاد رکھو میرے اور تمہارے درمیان سچ اور جھوٹ کا کہ کون سچا کون جھوٹا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ان سے یہ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرنے کے لیے گواہ کے طور پر اللہ ہی کافی ہے۔ لہٰذا اگر بالفرض، مفسرین کہتے ہیں محبوب یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے ان کافروں سے کہ اگر بالفرض میں جھوٹا ہوا تو وہ مجھے فوری عذاب دے گا، اور اگر تم جھوٹے ہوئے تو وہ تمہیں فوری یا کچھ عرصے کے بعد تمہیں عذاب دے گا۔ اور پھر انہیں توبہ کی ترغیب دیتے ہوئے اب یہ دیکھیے کتنا رب کریم ہے کہ اتنے بڑے جھوٹے لوگ، اتنے بڑے بہتان باندھنے والے لوگوں کے لیے پھر بھی رب کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ فرمایا محبوب انہیں کہہ دیجئے کہ اگر یہ جو تم نے جتنی باتیں میرے محبوب کی طرف منسوب کی، اور جو تم ان کی رسالت کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، اگر اس کے باوجود بھی اگر تم اپنے کفر سے رجوع کر کے توبہ کر لو تو وہ رب کریم تمہاری توبہ قبول فرما کر تمہیں معاف فرما دے گا، تمہیں بخش دے گا، تم پر رحم فرمائے گا، کیونکہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آگے سنیے فرمایا قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين۔ تم فرماؤ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا،
میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے وحی ہوتی ہے، اور میں تو صرف صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ اس کے دو حصے ہیں آیت کریمہ کے۔ پہلے حصے کی تفسیر سماعت کیجئے کہ سب سے پہلی بات اللہ نے فرمایا محبوب آپ انہیں کہیے کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں۔ اس کی دو تفسیر علماء نے کی، دونوں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑی غور سے سنیے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے ابھی آپ نے سنا اور بھی قرآن میں بار بار بہت سارے اعتراضات ہیں جو کافر کیا کرتے تھے۔ وہ حضور قرآن سناتے ہیں، حضور انہیں رسالت کی دعوت دیتے ہیں، انہیں ایک اللہ کو ماننے کی دعوت دیتے ہیں، تو وہ کبھی حضور کی ذات کو نشانہ بنا کر کہتے ہیں کہ کوئی بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے، رسول تو کسی فرشتے کو ہونا چاہیے۔ کبھی کہتے کہ یہ رسول ہیں تو پھر ہماری طرح کھاتے پیتے کیوں ہیں، یہ ہماری طرح بازاروں میں گھومتے پھرتے کیوں ہیں، آپ کیسے رسول ہو سکتے ہیں۔ کبھی یہ حضور کو کہتے کہ نہ آپ کے پاس مال و دولت ہے اور نہ ہی کوئی اثر و رسوخ ہے۔ ان سب باتوں کا جواب اس آیت کریمہ کے اس جملے میں ان کافروں کو دیا گیا کہ فرمایا محبوب آپ انہیں کہیے کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں، بلکہ مجھ سے پہلے بھی رسول آ چکے ہیں، وہ بھی انسان ہی تھے، وہ بھی کھاتے پیتے تھے، اور وہ چیزیں جس طرح ان کی نبوت کے لیے اعتراض کا باعث نہ بنی، تو اسی طرح میری نبوت پر بھی اعتراض کا باعث نہیں ہے۔ لہٰذا تم ایسے فضول شبہات کی وجہ سے کیوں میری نبوت کا انکار کرتے ہو۔ دوسری تفسیر سنیے، علماء نے اس کی دوسری تفسیر اسی آیت کے اس جملے کی یہ لکھی کہ فرمایا کہ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تو اعتراضات کرتے، اب آئیے کہ وہ کہتے کہ ہم آپ کو مانیں گے لیکن آپ معجزات دکھائیے۔ ایسے ایسے معجزات کا وہ مطالبہ کرتے، اور معجزات دکھانا اور ان کے دلوں میں جو نفرت تھا اس کی وجہ سے وہ غیب کی ایسی ایسی خبریں جس کا حکم اللہ کی طرف سے نہیں تھا کہ وہ باتیں ان لوگوں کو بتائی جائیں، تو وہ ایسی ایسی غیب کی باتیں پوچھا کرتے تھے کہ جس کے دینے کا وہ مطالبہ کرتے تھے۔ اس پر اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ محبوب آپ کفار مکہ سے فرما دیں کہ میں انسانوں کی طرف اللہ کی طرف سے پہلا رسول نہیں ہوں، بلکہ مجھ سے پہلے بہت رسول تشریف لا چکے، اور وہ سب کے سب ان کا مشن کیا ہوتا تھا، وہ سب اللہ کے بندوں کو اس کی وحدانیت یعنی وہ ایک ہے اور اس کی عبادت کی طرف بلاتے تھے، اور میں اس کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف بلانے والا نہیں ہوں، بلکہ میں بھی اخلاص کے ساتھ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے اور سچے دل کے ساتھ اس کی عبادت کرنے کی طرف بلاتا ہوں، اور مجھے اخلاقی اچھائیوں کو پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور میں بھی اس چیز پر، اب یہ بات غور سے سنیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علماء نے یہ بات بھی لکھی کہ میں بھی اس چیز پر ذاتی، یہ دیکھیے ذاتی لفظ یاد رکھیے گا، قدرت نہیں رکھتا کہ جس پر مجھ سے پہلے رسول ذاتی قدرت نہیں رکھتے تھے، تو پھر میں تمہیں تمہارا ہر مطالبہ، ہر معجزہ کہ یہ معجزہ دکھائیے وہ معجزہ دکھائیے کس طرح پورا کر سکتا ہوں، اور تمہاری پوچھی گئی غیب کی خبریں کس طرح دے سکتا ہوں، کیونکہ مجھ سے پہلے رسول وہی معجزات دکھایا کرتے تھے کہ جو اللہ رب العالمین نے انہیں عطا فرمائے تھے، اور اپنی قوم کو وہی غیب کی باتیں بتایا کرتے تھے کہ جو اللہ رب العالمین نے ان کی طرف وحی فرمائی تھی۔ اور جب میں نے پچھلے رسولوں سے کوئی انوکھا طریقہ اختیار نہیں کیا تو پھر تم میری نبوت کا انکار کیوں کرتے ہو۔ دونوں تفسیر دیکھیے کتنی خوبصورت ہے۔ اب اسی آیت کا جو اب اگلا جملہ آ رہا ہے وہ بڑا قابل غور ہے، اور وہ میں سب آپ کی توجہ چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، یہ جو جملہ ہے یہ ہمیشہ ذہنوں میں رکھیے گا۔ اب دیکھیے کہ اگر یہ تفسیر علماء نہ کرتے اور بظاہر کوئی صرف ترجمہ کرتا اور ترجمہ پڑھتا تو بتائیے کہ رسول اللہ کے بارے میں اس کے دل میں کتنے شبہات پیدا ہو جاتے، اور وہ جملہ کیا ہے۔ اب اگر صرف بظاہر ترجمے پر رہیں، اور وہ کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ محبوب آپ انہیں کہیے کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اب اس آیت کے اس حصے میں اگر دیکھ لیں تو لوگ
علم غیب کے لیے یہ آیت بھی بطور اتنا حصہ لوگوں کو کہتے ہیں دیکھو رسول اللہ کو خود اپنا نہیں پتا تو ہمارا کیا پتہ ہوگا، تو اس لیے وہ شفاعت کے بھی منکر ہو جاتے ہیں، وہ علم غیب کے بھی منکر ہو جاتے ہیں اور ان کی شانوں سے بھی منکر ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے علماء نے اس حصے کو کس خوبصورتی سے سمجھایا، میں آپ کے سامنے اللہ کرے کہ سمجھا پاؤں اور آپ کے ذہنوں میں اتر جائے، بڑے غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلی بات دیکھیے قرآن کی تفسیر کے لیے علماء کتنی محنت کرتے ہیں، علماء کس اپنی جان لگا دیتے ہیں اور اس کی گہرائی میں یعنی وہ کس طرح اس کے ناسخ اور منسوخ کو جانتے ہیں کہ قرآن کے یہ جو حصہ ہے وما ادری ما یفعل بکم کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اب دیکھیے اس کے 4 جواب علماء نے لکھے اور یہ چاروں باتیں ہمیں ذہنوں میں ہونی چاہیے۔ نمبر 1، سب سے پہلی بات علماء نے کہا کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ منسوخ کہتے ہیں کہ یہ پہلے بات تھی، اب اس کے بعد اس کا حکم تبدیل ہو گیا، اور اس کو اگر میں سمجھانا چاہوں تو سنیے، علامہ امام خازن تفسیر خازن میں لکھتے ہیں، جن کا نام ہے علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ علیہ، لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو مشرک جو ہیں وہ بڑے خوش ہو گئے، جیسے آج بھی بظاہر مسلمان ہیں، کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، لیکن مشرکوں کی طرح یہ بھی بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو علامہ علی بن خازن رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مشرک بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے لات اور عزیٰ کی قسم، جو ان کے بت تھے، کہنے لگے قسم ہے لات اور عزیٰ کی، اللہ کے نزدیک ہمارا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یکساں حال ہے، انہیں ہم پر کچھ فضیلت نہیں، اگر یہ قرآن ان کا اپنا بنایا ہوا نہ ہوتا تو ان کو بھیجنے والا ضرور بتاتا کہ ان کے ساتھ کیا کرے گا۔ اب یہ دیکھیے یہ خوش ہو گئے، تو علامہ علی بن محمد خازن کہتے ہیں جب وہ خوش ہوئے اللہ نے آیت کریمہ نازل کر دی، اس حکم کو منسوخ کیا اور اگلا حکم ناسخ آ گیا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کی دوسری آیت نازل کر دی، آیت نمبر 5 نازل کر دی۔ اب وہ کیا ہے؟ اب دیکھیے کہ یہ خوش ہو رہے تھے کہ اللہ اپنے نبی کے ساتھ کیا کرے گا، یہ تو خود نہیں جانتے، تو اللہ نے نازل کی سورہ فتح کی آیت نمبر 2 اور اس سے اس حکم کو منسوخ کیا۔ وہ آیت کریمہ یہ ہے کہ لِيَغْفِرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، محبوب آپ کی تو شان یہ ہے کہ آپ کے صدقے آپ کے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے اللہ گناہ بخش دے گا، یعنی اللہ آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے بھی آپ کے صدقے میں اللہ گناہ بخش دے گا۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ کو تو معلوم ہو گیا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا، یعنی وہ مشرک بڑے خوش ہو رہے تھے اور یہاں صحابہ حضور کو مبارک دے رہے، یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو کہ اللہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا، اس نے بتا دیا۔ اب انتظار یہ ہے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے ساتھ اللہ کیا کرے گا، تو اللہ نے ایک اور آیت کریمہ نازل کر دی، اور وہ نازل کی اسی سورہ فتح کی آگے چل کے لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تاکہ وہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو ان باغوں میں داخل فرمائے کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یعنی صحابہ صحابیات کے لیے بھی اللہ نے نازل کر دیا کہ انہیں بھی اللہ اس جنت میں داخل کرے گا کہ جس میں وہ، اور ایک اور آیت اللہ نے صحابہ کے بارے میں نازل کر دی، فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے، اور اللہ کا بڑا فضل کیا ہے یہ پیچھے آپ بار بار سن کر آئے، اللہ کا بڑا فضل سب سے بڑا وہ جنت ہے، جسے جنت مل گئی اسے سب سے بڑا اللہ کا فضل مل گیا۔ تو ایک بات آپ کو سمجھ میں آ گئی، اور یاد رکھیے کہ علماء کہتے ہیں کہ یہ تو قیامت کے لحاظ سے ہوا، اس آیت یہ منسوخ ہے، یہ تو میں نے آپ کو آخرت کے لحاظ سے بتا دیا کہ آخرت میں اللہ رب العالمین اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائے گا۔ اب لوگ ایک اور سوال کرتے ہیں تو دنیا میں بھی کیا پتہ ہے کہ تو آپ کو اپنا معلوم ہے کہ دنیا میں کس حال میں، تو اس کا بھی جواب علماء نے دیا کہ آخرت کا حال تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بھی معلوم ہے، مومنین کا بھی معلوم ہے، جھٹلانے والوں کا بھی۔ اب اس آیت کا یہ معنی کہ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، دنیا کے لحاظ سے اس آیت کا کیا معنی ہوگا، تو اس کا بھی علماء نے جواب دیا، اور یہ جواب دیا
کہ یہ اگر دنیا کے لحاظ سے اس معنی اس کے لیے جائیں تو بھی یہ آیت منسوخ ہے، کیونکہ اس کا بھی علماء نے کہا کہ اس کے لیے بھی اللہ نے ایک اور آیت نازل کر دی، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک اے حبیب تم ان میں تشریف فرماؤ۔ یعنی یہ بھی جواب اللہ نے دے دیا کہ جب تک آپ دنیا میں ان کے درمیان جلوہ فروز ہیں اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ اور پھر علماء نے ایک اور بات بھی یہاں پر عرض کی کہ فرمایا کہ یہ جو حضور نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا، تو فرمایا فی الحال جاننے کی نفی ہے، اس میں یہ نہیں فرمایا کہ میں آئندہ بھی نہیں جانوں گا، یہ حضور نے نہیں فرمایا۔ اور اس آیت کریمہ میں یہ بھی، اور اس کا جواب علامہ احمد صابی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت دیا تفسیر صابی میں کہ یہ آیت اسلام کے ابتدائی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین اور کفار کا انجام بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی، ورنہ آپ فرماتے ہیں حضور اس وقت دنیا سے تشریف نہ لے گئے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اجمالی طور پر تفصیلی طور پر وہ سب کچھ بتا دیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین اور کفار کے ساتھ کیا جائے گا۔ تو یہ دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی وقت میرا مکمل ہو گیا، جو 3 باتیں ہیں وہ میں کل عرض کروں گا، کیونکہ ورنہ وقت بہت تفصیل اور اس بات کو ہمارے لیے جاننا بہت ضروری تھا۔ تو ایک بات تو میں نے آپ کے سامنے آج عرض کر دی، اور 3 باتیں اور جاننا ضروری ہے کہ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، کہ اگر کوئی بد مذہب یا جس نے قرآن کو نہ سمجھا ہو وہ یہ پڑھ کر اگر کہے کہ دیکھو قرآن بتا رہا ہے کہ حضور کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، انہیں خود نہیں پتہ، تو ایک بات کا جواب میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ 3 باتیں اور سمجھنے کی ہیں وہ کل ہم عرض کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما، اپنے محبوب کا ادب نصیب فرما، ہمیں زندگی میں مولا کریم جب تک سانسیں باقی ہے تیرے محبوب کا ادب نصیب فرما، ہر قسم کی بے ادبی سے محفوظ فرما، ہر قسم کے گمراہ قسم کے لوگوں سے بچا، قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما، حضور کا عشق عطا فرما، حضور کی محبت عطا فرما، حضور کی نگاہ کرم عطا فرما، حضور کا سچا غلام بنا دے، حضور کی کامل اتباع اور اطاعت کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ قرآن حکیم کی برکت سے یا اللہ، درس قرآن کی برکت سے ہماری تمام حاجتوں پر مولا کریم، ہماری مرادوں پر، ہماری مولا کریم حاجتوں پر اور دعاؤں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔